Assalamu alaikum. This is me, Zoris Mughal from New York, and it's my pleasure to be here in front of all of you guys. And it's also my pleasure to inviting my precious and honorable guest, Munawar Abadullah, sir. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ سر. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا پریشیس ٹائم جو ہے وہ دیا ہے. آپ نا تھینک یو. تو سر ہمارے پاس ویئرس بھی ہیں اور اس ٹائم جو ہے آپ کے جو اپرینٹسز ہیں وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے، تو ہوپ فلی وہ بھی ہمیں جو بہت جلدی جوائن کریں گے. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی آڈینس ہے جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو منور بھائی آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیں. ٹھیک ہے، آئی گیس کیونکہ بہت سارے لوگ تو پہلے سے ہی واقف ہیں تو انٹروڈکشن سمپل سا رکھتے ہیں. میں نیو یارک بیسڈ ہوں. موسٹلی آج کل انویسٹر کے طور پہ انویسٹ کرتا ہوں، لیکن مائی اسپیشلٹی از بزنس پروسیس آٹومیشن میں. نارملی جو میری اپنی فیلڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں جو بزنسز پرفارم ویل نہیں کر رہے ہوتے میں ان کو لیتا ہوں اور ان کو ادھر پرچیز اور انویسٹ ایز اے انویسٹر اینڈ دین آئی ٹرائی ٹو آپٹیمائز دیئر پرفارمنس. ان کی پروسیس آٹومیشن میں یا پرائسنگ میں، پروڈکٹ پلیسمنٹ میں، پوزیشننگ میں، ان چیزوں کو میں امپروو کرتا ہوں. دیٹس مائی بریڈ اینڈ بٹر ریئلی، اور انویسٹمنٹ ان ادر ایریاز. تھینک یو سر. آپ اتنے سر پچھلے کچھ عرصے میں اتنے فیمس ہو گئے ہیں کہ آپ نے بہت سارے اپنا انٹرویوز دیے ہیں اور آپ کے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ایز اے مینٹور آپ ہمارے لیے اتنی روزانہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں ہمیں، اور اتنی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. اور میں سیریسلی پرسنلی میں نے 2-3 چیزیں آپ سے جسٹ کوشچن کیے ہیں اور میں ان چیزوں میں بالکل جا رہا تھا اور میں رک گیا. آپ نے مجھے کہا کہ یہ نہیں کرو تو میں رک گیا، اور وہ لٹرلی جو تھی وہ میں جو ہے میرے لیے نقصان ہو سکتا تھا اس میں، جس سے میں بچ گیا. تو آپ کے اوپر ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو سر منور، میں ایک معصومانہ سا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو منور عباد اللہ کو کی خودی کو کیا دیکھتے ہیں کہ خودی دیکھو کیا؟ میرے بھائی، دیکھو یہ جو ابھی آپ نے شعر پڑھا ہے، اس سے نا میری بڑی وابستگی ہے اس شعر سے. میں نارملی یہ بتاتا نہیں لوگوں کو، لیکن یہ جو اقبال کا خودی کا جو فلسفہ ہے، اس میں میں بہت عرصے سے اس کو، ایک تو ہم جو بھی پاکستان میں لوگ پیدا ہوتے ہیں یا ہمارے بیک گراؤنڈ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، آئی تھنک ہمارے میں خودداری کا ایلیمنٹ پہلے دن سے ہوتا ہے. ہم لوگ خوددار قوم ہیں، ہم ہاتھ پھیلانے کو یا ویسے برا سمجھتے ہیں. لیکن جو اقبال کا خودی کا فلسفہ ہے وہ اس سے نیکسٹ لیول ہے. وہ کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو نیچا نہ کریں بلکہ آلسو ہم دوسروں کو ہیلپ کریں ٹو گیٹ ٹو دا لیول ویئر وی پروموٹ. رائٹ، یہ جو اپنے شعر کا، میں ملیشیا میں ہوتا تھا، بہت مشکل ترین حالات تھے، تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں کون سی ایسی کوالٹیز پیدا کر سکتا ہوں کہ میری زندگی جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کر جائے، بڑی ہو جائے. اور انسان کی زندگی کے مختلف ایلیمنٹ ہوتے ہیں. آپ کے اسپرچویلٹی ہے، ایک ریلیجیس ایلیمنٹ ہے، پھر سوشل ایلیمنٹ ہے، پھر فائنینشیل ایلیمنٹ ہے، پھر ایک وزڈم کا ایلیمنٹ ہے. تو ہم خودداری کو کبھی کبھی نارملی ہم پرسیو کرتے ہیں کہ خودداری اسی میں ہے کہ اگر ہم کسی سے فائنینشیل ہیلپ نہ لیں یا ہم جو ہے وہ مالی امداد جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ نہ اگر لی جائے تو شاید ہم خوددار ہیں. تو میرا خیال ہے خودداری اس سے بھی اگلا لیول ہے جس میں آپ کی جو بھی وزڈم ہے، جو آپ کی باقی چیزیں ہیں. ظاہر ہے آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے. تو ہمارے اندر جو ایک خدا داد صلاحیت ہے اپنی، اور پھر ہمارا جو ایک کلچر ہے خودداری، محبت، بھائی چارے، اور ہمارے جو ریلیجس
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर हम इन सारी चीजों को देख लें और इकबाल का जो फलसफा खुद ही है उसको अंडरस्टैंड कर लें, तो मेरा ख्याल है कि ये इंसान की अल्टीमेट सक्सेस है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, ये सक्सेस क्या है, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि देखें, मेरे नजदीक सक्सेस ये है कि आप अपनी असूलों पे जिंदगी गुजार सकें। आप अपनी यू कैन लिव द लाइफ एट योर ओन टर्म्स, राइट। आप अपने असूलों पे जिंदगी, अब उसके लिए असूल प्रस्त होना भी बहुत जरूरी है कि हमारे असूल भी हों। ये ना हो कि हमारी वैल्यूज डिक्लेयर्ड ना हो, हमें पता ना हो कि वो वैल्यूज क्या है, या हम फॉगी हों, या हम कंफ्यूज हों उसके बारे में। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी वैल्यूज वेरी क्लियरली पता होने चाहिए कि सोशली वो जो इकबाल की खुदी है, हमें हर इतबार से पता होनी चाहिए, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो नॉलेज और विजडम की बात है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही खूबसूरत बात की है सर आपने। और मैं इसी चीज़ को अपने हम बिजनेस में मैं कह रहा था कि इंसान को जब खुदी की जो है वो तलाश हो जा मिल जाती है, खुदी उसका उसको पैशन मिल जाता है, और उसकी हमारे जो कल्चरल हमारी खुदी जो है वो इंसान हासिल कर लेता है, तो फिर उसको अपने एक सक्सेस लेवल चूज करने का मौका मिलता है, जिसको कि हम अपनी ये जो रजा है वो कह सकते हैं। तो आपने अपनी खुदी को डिस्कवर किया, और उसके बाद आपने एक अपनी सक्सेस लेवल को खुद सेटल किया। तो आप अपने आप को एज ए सक्सेसफुल, आपकी रजा जो आपने अपने लिए देखी, उसमें अपने आप को किस तरह से जो है वो आप देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुंच अपने आप की अपनी रजा में किस तरह से आप जो है वो पहुंच चुके हैं? देखो मेरा भाई, जिंदगी में कभी आपके जो मंजिल है ना, उस पे आप कभी भी उस पे नहीं होते। उसकी एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब 92 में जब मैंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया, तो 92 में जो मेरे ख्यालात थे, जो चीजें मेरे टारगेट्स थे, वो मैं अचीव करने में तो बहुत पहले कामयाब हो गया। लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी विजडम बढ़ती है, आपकी एम्पावरमेंट आती है, फिर आपके मिशन बढ़ जाता है। आप सोचते हैं, चलें, पहले तो इंसान का अपना होता है कि मैं सर्वाइवल कर लूँ, आप सर्वाइव कर जाओ। सर्वाइवल मोड से फिर आप खुशहाली की तरफ आते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। फिर आप बड़े जो आपके टारगेट्स होते हैं, जो आपकी कभी छुपी हुई ख्वाहिशें होती हैं, वो आ जाती हैं। अब मैं अपनी पर्सनल जात के लिए मेरा ख्याल है बहुत कम सोचता हूँ, और जो बाकी लोग हैं उनके लिए हमेशा से ही मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। अब देखे ना, ईदी साहब के लिए वो अपने लिए तो नहीं कर रहे थे, वो भीख भी मांग रहे होते थे, सड़क पे बैठे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहे होते थे, वो किसी एक बड़े ग्रेटर गुड के लिए कर रहे होते थे। तो जब मैं कभी अपनी मुस्लिम उम्मा को और अपने पाकिस्तानियों भाइयों को या मुसलमान भाइयों को, या कोई भी इंसान हो, उसका मजहब कोई भी हो, उसको मुश्किलात में देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये 2020 है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास एक्सेस है, इस दौर में भी लोगों के ख्यालात इतने अ, गैर साइंसी हैं, इतनी तोहमत है, इतने बेहुदा ख्यालात हैं, साइंटिफिक नहीं है, रिसर्च बेस्ड नहीं है, या फैक्ट्स बेस्ड नहीं है। आज भी मैं बैठा अपने वालदन के साथ बैठा था, और टेलीविजन पे कुछ चीजें चल रही थी, मैं उसको देख रहा था। तो मुझे बड़ी दुख होता है कि अगर हम ह्यूमन रेस और हमारा जो स्पेशली खित्ता है, अगर हम पीछे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, तो हम क्यों हैं? हमारे वो तो उसको, ये जो बड़ा ग्रेटर गुड है, जो एक बड़ा अज़म है कि अगर मैं कुछ कर सकूं अपनी अपनी कौम के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए। देखो, मैं अक्सर कहता हूं, जो धक्के खा के मैंने 20-30 साल अपनी जिंदगी के जाया करके जो चीजें सीखी हैं, अगर आपको किसी को जिसको नहीं पता, उसको हम 2 या 3 4 महीने में बता दें, या 6 महीने में, या 2-3 साल में भी बता दें, तो उसकी जिंदगी के वो जो 35 साल हैं वो शायद मोर प्रोडक्टिव हो। अगर जो चीजें मैंने आज सीखी हैं, जो मुझे आज उसका नॉलेज आया है, अगर मेरी कोई रहबरी करने वाला होता, तो मैं अगर ये 95 तक ये सारी चीजें सीख लेता, तो शायद मेरे पास वो 25 साल का रनवे होता, मैं उसको कुछ ज्यादा यूटिलाइज कर पाता।
تو اب میری یہ جو اسٹرگل ہے وہ اپنی ذات کے لیے کم ہے اور اپنے جو جو قوم ہے یا اپنی امہ ہے اس کے لیے زیادہ ہے کہ ہم اس چیز کو آگے سے آگے سپریڈ کریں تاکہ لوگوں کا وہ جو پیریڈ ہے، دیکھیں غلطیاں ہم سب سے ہوں گی، غلطیاں کر کے ہم سیکھتے ہیں، لیکن اس پیریڈ کو شارٹن کر دیا جائے، جو 30 سال کی بجائے 3 سال کر دیا جائے. تو اس میں اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائی، انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا، دیکھیں کہاں تک پہنچتے. بہت بہت خوبصورت بات سر کہ یہ جو آپ نے یہ سفر جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، یہ اسٹرگل اور یہ جو آپ نے روٹ لیا ہے اس سفر کا، یہ ڈیفینیٹلی بہت بہت جو ہے وہ ٹف ہے کہ آپ نے لوگوں کو، اور ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو جہاں پہ ہمارے کسٹم جو ہیں، ہماری جو روایات ہیں وہ اتنی مینوپولیٹ ہوئی ہوئی ہیں اور اتنی وہ ہوئی ہوئی ہیں، ان میں چند لوگوں کو چننا اور پھر ان کو اپنے ساتھ لگانا اور ان کو روزانہ کی بیس پہ سکھانا، اور اپنے فین کلب کے ساتھ بھی. تو سر ہمارے پاس بہت سارے جو ہے نا، ہم اپنے یہ جو سافٹ سکلز کے اوپر جو بیسیکلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہماری یہ امپورٹنٹ ہیں آج کل، جو کہ ہمارے سکولز میں، ہماری یونیورسٹیز میں اس لیول کے اوپر نہیں سکھائی جاتی کہ یہ بیسیکلی بزنس کیا ہے اور کیسے ہے، اور یہ انٹرپرینیورشپ کی جو ٹرم جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، یہ جو انٹرپرینیورشپ کی ٹرمز جو یوز ہو رہی ہے سر، اس کو بالکل آپ انٹرپرینیورشپ کا بتائیں کہ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے اور کس طریقے سے آپ ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ریگولر یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور جو ایم بی اے کر کے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، جب وہ اپنے پروجیکٹ ڈیزائننگ میں اور ان چیزوں میں آتے ہیں تو انٹرپرینیورشپ کا وہاں پہ کیا کردار ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک آج کل تو ایک فینسی ورڈ ہے انٹرپرینورشپ. ہمارے ہاں پاکستان میں اصل ہوتا یہ ہے، یہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے، لیکن ہمارے جیسے آپ نے کہا روایات میں ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 70s میں الیکٹریکل انجینئر بننے شروع ہوئے کیونکہ ڈیمانڈ تھی سعودی عربیہ میں، تو ہر شخص الیکٹریکل انجینئر بننا چاہ رہا تھا. 80s میں وہ ڈاکٹرز کا ٹائم آیا تو ہر شخص جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کے چکر میں پڑ گیا. 90s میں آئی ٹی انجینئر کا ٹائم آیا تو ہر بندہ آئی ٹی انجینئر بننے کے چکر میں پڑ گیا. پھر 2000 میں جو ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ آ گئی ہمارے ہاں، تو ہر شخص ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ میں آ گیا. تو یہ جو 2010 کے بعد کا ایرا ہے، لاسٹ 7 سال کا، تو انٹرپرینورشپ از اے فینسی ورڈ اور ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے. تو کیونکہ یہ اس وقت ٹاپک آف دا ٹاؤن ہے، تو ہر شخص انٹرپرینورشپ پہ بات کر رہا ہے، انٹرپرینور بننا چاہ رہا ہے. میرے نزدیک انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ انٹرپرینورشپ آپ کسی جو ایک کامن سوسائٹی کا چیلنج ہے، چاہے وہ پرابلم ہو چاہے وہ نیڈ ہو، اس چیلنج کو کسی اچھے طریقے سے سالو کر دیں، تو اس کا نام انٹرپرینورشپ ہے. اب اس میں جیسے ابھی ریسنٹلی کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑی، تو بالکل پوری دنیا میں آلموسٹ کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ وینٹیلیٹرز کیسے بنائے جائے. اب چائنا کے جو وینٹیلیٹرز تھے وہ بیکم ویری ایکسپینسو، تو لوگوں نے ایک پرابلم تھا کہ وینٹیلیٹرز کم ہیں، تو کسی نے وہ طریقہ ڈھونڈ لیا کہ اس کو ایک وینٹیلیٹر سے 6 کو کیسے سپورٹ کیا جائے مریضوں کو. تو انہوں نے بھی مسئلہ حل کیا کہ جو امیڈیٹ نیڈ تھی اس کو سالو کر دیا. پھر کسی نے کہا کہ اچھا $100 کا وینٹیلیٹر کیسے بن سکتا ہے، 500 کا کیسے بن سکتا ہے. افغانستان میں لڑکیوں نے موٹر سائیکل کے اور موٹر کار کے جو پرزے تھے ان سے لے کے ایک وینٹیلیٹر بنا دیا. تو دیکھیں چیلنج سامنے آیا، لوگوں نے اپنے کریٹو مائنڈ یوز کیا. اب دیکھیں نا، افغانستان کے پیسے اور ان کی لمٹ اور ان کی چیلنجز اور ہیں، پاکستان کے اور ہیں، امریکہ کے اور ہیں، رائٹ. بالکل امریکہ اپنی بروٹ فورس جو ہے ان کا پیسہ یوز کر کے اس کو ریزالو کر سکتا ہے. چائنا سے جو وینٹیلیٹر 5,000 کا مل رہا تھا وہ 45 پہ پہنچ گیا. امریکہ کے پاس پیسے ہے، بلینئرز ہیں، انہوں نے وہاں سے خرید لیے. 45,000 کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان کا وہی مسئلہ ہے، لیکن سالو کرنے کے لیے ہمیں ڈفرنٹ پلان چاہیے. ہے تو سیم چیلنج، لیکن ہمارا کیونکہ کلچر ڈفرنٹ ہے، ہمارے پاس پیسے کی جو اویلیبلٹی ہے وہ ڈفرنٹ ہے. اب سیم پرابلم کو پاکستان میں ڈفرنٹلی سالو کیا گیا کہ ہمارے ہاں ایک لوکل ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس لوکل مشنری ہے، ہم تھوڑا بہت اس کو سالو کر سکتے تھے. ہمارے جو انجینئرس تھے جو این ای ڈی کے اور آرمی کے، اور انہوں نے مل کے اس کو سالو کر لیا.
अब अफगानिस्तान के रिसोर्सेज कंप्लीटली डिफरेंट हैं। आप वहां के जो लोकल बच्चे थे उन्होंने देखें कैसे क्रिएटिवली उसको सॉल्व किया। तो मैं इसलिए कहता हूं कि देखें, अब अफ्रीका में देखें, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, उनके पास ईमेल नहीं है, उन्होंने जो पैसे भेजने के जो चैलेंजेस थे उनको सेल फोन से शुरू किया। आप देखें चाइना में देखें, जो उनके पास एंटरप्रेन्योरशिप असल में ये है कि आप कोई भी अपनी सोसाइटी का चैलेंज देखें, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे नीड हो, उसको उस सोसाइटी के अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर रह के क्रिएटिवली उसका सोल्यूशन फाइंड कर लें। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। अब ये वेरी करती है, हर इलाके में डिफरेंट है, उसके मीनिंग डिफरेंट है, उसकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। तो ये मेरे नजदीक ये एंटरप्रेन्योरशिप है। सर जैसे ही हम पाकिस्तान के कल्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को हम पाकिस्तान में देखते हैं, तो सर पाकिस्तान में जो हमारे सामने चैलेंजेस हम फेस करते हैं, हमारे पास तो सबसे बड़ा जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है वो हमारा इतना कम है कि हम एक दूसरे पे, जिस तरह से अब अमेरिका में हम बैठे हैं, हमारा एक क्रेडिट स्कोरिंग है, हमारी एक हम लोग जो है वो हमारी लेवरेज है, हमारी हर चीज़ जो है वो एक सोशल सिक्योरिटी से हर चीज़ वेरीफाइड है, हमारे अकाउंट्स वगैरह, तो हम एक दूसरे पे ट्रस्ट इजीली कर लेते हैं, हमें पता होता है। तो पाकिस्तान में तो सर हमारा जो है वो इस तरह का सबसे बड़ा मसला है कि हम तो एक दूसरे पे इंटरेस्ट नहीं कर सकते। और आपने जो पाकिस्तान में एक्सपीरियंस किया है, बिजनेसेस किए हैं इतने अरसे में, तो आपने इस चीज़ को किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किस तरह से जो है वो निकाला है, कि आप इस ट्रस्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी वर्सेस अनऑर्गेनाइज सोसाइटी के चैलेंजेस तो हैं, डिफरेंट हैं, राइट। अमेरिका के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, पाकिस्तान के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। पाकिस्तान अमेरिका से काफी पीछे है बहुत। अपनी इंस्टीट्यूशनल, राइट। आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, आपने खुद देखा है कि हम, ये कोई बराए नाम कहने की चीज नहीं है, ये इट्स अ फैक्ट कि देखिए वहां पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्रेडिबिलिटी की, ट्रस्ट वर्दीनेस की। जो आपने बात की, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और उसकी एक रीजन है, राइटली सो। और उसमें लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। फिर लोगों के जो ईमानदार ना होना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रस्ट डेफिसिट किसी वजह से आया है, जब तक हम उसकी रूट कॉज को खत्म नहीं करेंगे वो खत्म नहीं होगा। नाउ अब हम उसके लिए बैंडेज कर सकते हैं। देखिए ना, अगर एक बंदा है, उसको किडनी का प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता उसकी किडनी में कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आप उसको पेन किलर जितनी मर्जी स्ट्रांग दे दें, आपको उसके दर्द को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेंगे। आप उसकी किडनी की जब तक सर्जरी करके वो जो चैलेंज है उसको रिमूव नहीं करते, अगर वो सर्जरी से ठीक होने वाला है या मेडिसिन से या जो भी उसकी, उसको जब तक उसकी किडनी को फिक्स नहीं करते वो खत्म तो नहीं होगा ना। अब पाकिस्तान में जब हम, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आता है बाहर से, वो यहाँ के जो लैक ऑफ ट्रस्ट है उसको हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके तो यूज कर लेता है, राइट। ओवरसाइट कर लेता है, अकाउंटिंग में ले आता है, कुछ ना कुछ कर लेता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसकी जो रूट कॉज है उसको ठीक नहीं कर पाता। और इवेंचुअली नो मैटर, आप तो गुब्बारा है ना, गुब्बारे को पकड़े, आप एक तरफ से दबाएंगे तो हवा दूसरी तरफ चली जाएगी, आप दूसरी तरफ से दबाएंगे तीसरी तरफ चली जाएगी। असल चीज तो ये है कि अगर आपने उस गुब्बारे से हवा निकालनी है तो आपने उसको उससे निकालने का कोई तरीका ढूंढना है। बाय प्रेसिंग आप ये कर रहे हैं कि सिर्फ अपने साइड से प्रेस किया, आपने हवा को दूसरी तरफ भेज दिया, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। इसी तरह ट्रस्ट डेफिसिट के साथ साथ जो उसकी रूट कॉज है वो यहाँ पे लैक ऑफ एथिक्स हैं या ऑनेस्टी है, वो वाले चैलेंजेस हैं यहाँ पे। लोग ओवर एग्जैजुरेट करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोग बेईमानी करते हैं। अब इसको अगर हम इसको फैंसी अल्फाज में जो मर्जी कह लें, जिस तरह मर्जी उसको हैंडल करने की कोशिश कर लें, तो अब इनको फिक्स, रूट कॉज को फिक्स करना पड़ेगा।
جب تک ہم روٹ کاز کو فکس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اب میں اس کو وقتی طور پہ تو ہینڈل کر رہا ہوں بینڈیج کے تھرو, وہ جو ٹیبلٹ پین کلر دے دے کے کر رہا ہوں, بالکل لیکن اس کی کبھی نہ کبھی وہ پین پھر اتنی شدید ہو جاتی ہے, وہ آپ کو شو کرتی ہے. تو جو یہاں پہ بے ایمانیاں باقی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ میرے ساتھ بھی ہو رہی ہیں. باقی جو چیزیں جو لوگ اوور پرومس انڈر ڈیلیور, وہ میرے ساتھ بھی ہے. انیتھیکل بیہیویئر میرے ساتھ بھی ہے. اس کو آپ کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے اراؤنڈ فینسز تو لگا سکتے ہیں, لیکن ایز اے سوسائٹی جب تک ہم اس کو ختم نہیں کرتے یہ ختم نہیں ہوگا. صحیح. تو اسی چیز میں کہہ رہا تھا, تو پھر پاکستان میں جو ہے وہ جب انویسٹمنٹس آپ کرتے ہیں وہ آپ اس کی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں, آپ اس کو لیگل پیپر ورک کرتے ہیں. تو سر آج کل کا جو دور ہے, لائک اس ٹائم جو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ساری ایپس بنائی گئی ہیں, کافی ساری جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں, ایون آپ جو ہے وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کو. اور آپ اور میں جیسے ہم فارن سٹیزن ہیں, اور ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر یہ چیزیں کافی ہوں گی, یا ان کے لیے اور اسٹریٹجیکل اپلیکیشنز اور اسٹریٹجیکل ویب سائٹس اور ایک نیٹ ورک کریٹ کیا جائے جن کو سب طریقے سے کیا جائے؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے پرائم منسٹر پورٹل اس ٹائم کام کر رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کافی ہوگا اس ٹائم کے لیے کور کرنے کے لیے چیزوں کو, یا بھی ان کو ٹائم لگے گا؟ دیکھیں کوئی بھی چیز 100% فائدے مند نہیں ہو سکتی, اور 100% نہ ہونا بھی اس کا اچھا نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی سٹیپ ہوئے ہیں یہ بہتر بھی تو آئے گی اس سے تھوڑی بہت, لیکن یہ انف نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر عمران خان صاحب نے یا پرائم منسٹر صاحب نے پورٹل بنا دیا تو شاید اس سے کوئی بہتری آ گئی, معاشرے میں کوئی نہیں آئی. میں خود الاٹ آف چیلنجز ابھی فیس کر رہا ہوں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ سے. جو فورنر جو پاکستان سے باہر والے لوگ ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. میں تو خود بہت کیئرفلی اب آئی ول ہولڈ آن ٹو آل دی انویسٹمنٹ آئی ہیڈ دا پلان, کیونکہ جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا, جس ملک میں لا ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ کوئی لا کریڈیبل نہیں ہے, جہاں پہ انسٹیٹیوشن سپورٹ نہیں ہے آپ وہاں پہ اپنے آپ کو یو آر ونربل اور یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف ٹو, رائٹ. تو یہ چیلنجز ہیں, یہ انف نہیں ہیں. وی نیڈ مور انسٹیٹیوشنل سپورٹ, وی نیڈ a lot of institution. ہمارے پاس کریڈٹ کی جیسے کریڈٹ ریٹنگ کی ہونی چاہیے, پرسنل کریڈٹ کی ہونی چاہیے, بزنسز کی ویب سائٹس ہونی چاہیے جس میں سے آپ بزنس کی کریڈیبلٹی چیک کر سکیں. پھر لوگوں کی انڈیویجول جو ریٹنگز ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. انسٹیٹیوشنل جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کی, ہمارے ہاں لوگ ابھی آپ دیکھیں پی آئی اے کا حادثہ ہوا ہے, جی وہ کسی کا تو فیلئر ہے نا. اب پی بالکل. آئی اے کا ہر چوتھے سال کوئی حادثہ ہوتا ہے, وہ کسی کا فیلئر تو ہے نا. وہ اس بوئنگ 320 کو اتنا انسٹیبل ایروپلین نہیں ہے, فوکر جو ہے وہ اتنے انسٹیبل پلیٹ فارمز نہیں ہیں, باقی جگہوں پہ بھی تو وہ چل رہے ہیں. اب بالکل وہ یہ کیوں ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ لیک آف, دیکھیں یہاں پہ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا لیک انکمپیٹنس ہے. یہاں پہ لیک آف فوکس جو ہے, ایمانداری کا فقدان, ہنرمند نہ ہونا, اسکلفل نہ ہونا, اور یہ جو باقی جو چیزیں ہیں یہ چیلنجز کریٹ کرتی ہیں. وہ لوکل کے لیے بھی کر رہی ہیں, وہ فورن کے لیے بھی کر رہی ہیں. تو ایز اے سوسائٹی, اسی لیے میں تو اپنے ینگسٹرز کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے کام سے محبت کریں, آنےسٹ ہو جائیں, اپنے آپ کو اپنی کریڈیبلٹی بہتر کریں, وہی بنیں جو آپ ہیں. اپنے آپ کو وہ نہ شو کرنے کی کوشش کریں, اپنا سوشل پروفائل وہی رکھیں جو آپ ایکچوئل ہیں. اور آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ مولوی ہو سکتے ہیں, نان مولوی ہو سکتے ہیں, ہپ ہاپ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, دیٹس ناٹ. لیکن اپنے اندر حپاکسی کو ختم کریں, ہنرمند بنیں. میوزک بھی بجانا ہے تو اچھا بجائیں, موٹر مکینک بننا ہے تو اچھے بنیں. جو بھی ہے, آنےسٹی, ڈگنیٹی, جو یہ جو چیزیں ہیں, خودداری, ان کو لے آئیں پارٹ آف. ہم اسی چیز کا سفر کر رہے ہیں. یہی ہماری جو ہے وہ, ہمیں ان سافٹ سکلز کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو سر ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. تو اب ہم نے ڈسکس کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس ٹائم ہم کووڈ کی سچویشن میں ہمارے جو نئے انٹرپرینیورز ہیں, جو نئے بزنسز کرنا چاہ رہے ہیں, جو ینگ مائنڈس ہمارے یونیورسٹیز سے باہر آ رہے ہیں,
جن کو اگر میرا بھی سر ایکسپیرینس رہا ہے, میں نے اپنا کافی سارے انٹرویوز کیے ہیں. بیک ان 2014 میں ایک نیپٹک پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا. میں بہت سارے گریجویٹس کے جو ہے وہ انٹرویوز کیے, اور ان کے اندر ہمیں کسی بھی لیول کے اوپر سافٹ سکلز جو تھی, وہ کمیونیکیشنز بیریئرز جو اتنے تھے, تو ان چیزوں کو تو اس ٹائم اب ہم کووڈ کی سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن ہر آدمی انٹرویو کر رہا ہے, ہر آدمی جو ہے وہ اپنا کافی ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے. تو سر اس کی امپورٹنس کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ چیزیں تو پچھلے 10 سال سے چل رہی ہیں, اور ابھی تک پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں اپنا ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ کیونکہ آگے جو دور ہے وہ انہی چیزوں کا آ رہا ہے. دیکھیں, ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے پرسپیکٹو میں لے کے آنا ہے. نہیں, ہم اپنے آپ سے نعرے بازی کر کے یا اپنے آپ کو سیلف پروکلیمڈ جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ کر کے ہم زیادہ دیر دنیا کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. ہم اپنے ساتھ جھوٹ بول کے یا لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے زیادہ دیر آگے نہیں جا سکتے. کوئی ہمیں دیکھ لیں, بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے, ہمارے ہمسایہ ملک ہم سے آگے ہیں. اس وقت فیکٹس بیس دنیا ہے. وی آر لیونگ ان اے ویری ڈیٹا ڈریون ورلڈ. جو جس کی کیپیبلٹیز ہیں وہ ایونچولی پتہ چل جاتی ہیں, وہ آپ ان کو چھپا نہیں سکتے. بالکل. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں, اپنے جو بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں, آپ کو کور سکلز بھی سیکھنے ہیں. ایک انجینئرنگ کا بچہ ہے, اس کو انجینئرنگ اچھی آنی چاہیے. جب وہ انجینئرنگ کر کے نکلے, وہ یہ نہ ہو کہ اس نے تکے مار کے, والدین نے اس کو فی دے کے یا کچھ پاس کر کے یا نقل مار کے وہ پاس کر کے نکل آئے, اور اس کو بلکہ اس میں ریئل ٹیلنٹ ہو اور وہ واقعی پڑھا لکھا ہو, اور اس کے پاس وہ اویئرنیس ہو جو اس کو چاہیے انجینئرنگ کی ٹو سکسیڈ. اور پھر آف کورس اس کے ساتھ ساتھ اس کو سافٹ سکلز بھی چاہیے. پھر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے سکلز چاہیے, بات کرنے کے سکلز چاہیے, سروائیو کرنے کے, کنیکٹیوٹی کے, کولیبریشن کے, پرابلم سالونگ کے, کریٹیکل تھنکنگ کے. اس وقت اگر آپ میں وہ چیزیں نہیں ہیں, آپ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سکسیڈ فار ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. وہ کہتے ہیں نا, یو کین فول some people some of the time, you can't fool all the people all the time. آپ دو چار لوگوں کو جھوٹ بول کے کنوینس کر لیں گے, آپ جاب پہ غلط پہ آ جائیں گے, لیکن اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے, وہ بہت غلط ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو ایک چیز سمجھانی ہے کہ اسمارٹ ایز نہ بننے کی کوشش کریں, اسمارٹ بنیں. ٹھیک ہے نا, چلاکی دکھا کے آپ دنیا کو ون نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو سکسیڈ ان اے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ. اب دیکھیں, ساؤتھ کوریا 30 سال کے اندر ایک بہت جائنٹ اکانومی بن گئی. ملیشیا دیکھ لیں, وہ ایک بار عروج پہ جا کے زوال آ کے پھر دوبارہ عروج کی طرف جا رہا ہے. ویتنام دیکھیں, کھنڈرات سے کہاں پہنچ گیا. جاپان دیکھیں, جب کوئی قوم اپنا تہیہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک بہتر قوم بنانا ہے, وہ بن جاتی ہے. اس میں 30 سال 32 سال 35 سال کا عرصہ چاہیے, لیکن وہ بن سکتی ہے. پاکستان کی قوم ذہین ہے, بچے ذہین ہیں. اگر ہم ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں اور ہم ایک نیشنل ایک پالیسی بنا لیں, ایک نیشنل اویئرنیس کریٹ کر دیں کہ سکسیس ان قوموں کو ملتی ہے, ان انڈیویجلز کو ملتی ہے جو محنت کرتے ہیں, جو ایمانداری, ٹرسٹ, آنیسٹی اور لانگ رن سکلز کی بیس پہ. دیکھیں, جرمنی آج دنیا میں, جرمنی تباہ تھا. جرمنی ہم سے پیسے لیے 1960 میں. آج جرمنی دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے, یورپ کی پہلی بڑی اکانومی ہے. ایک خستہ حال ملک. جاپان دیکھ لیں, رائٹ, ورلڈ وار 2 کے ساتھ وہ بالکل تباہ ہو چکے. آج ان کے حالات دیکھیں اور ہمارے دیکھیں. آپ جاپنیز قوم کا وے آف کنڈکٹنگ بزنس اور ایتھکس دیکھیں, آپ جرمنز کے دیکھیں اور ہمارے دیکھیں. تو گیپ جو ہے وہ ہمارے اپنی رویے ہیں, ہمارے اپنے جو سماج کا ہے وہ ہے. ہم اس میں کسی کو بلیم نہیں دے سکتے.
ہم اپنے آپ کو جب تک ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے جو اکنامیکل سچویشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. سر آج سے پہلے اب ہم تھوڑا سا ہم اس آج کرنٹ سینیریو کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ جیسے ہمارے کووڈ سے پہلے کی ایک لائف سٹائل تھی، ایک چیزیں تھی، پھر اپنا کمپنیز جو ہے وہ آپریٹ کر رہی تھی. اب سب کچھ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، آن لائن ہو رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ امریکہ میں یہ چیز یہاں پہ فیل اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ پچھلے 10-15 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. اب اے آئی کے اوپر، ڈی آئی اے کے اوپر، 5G کے اوپر، اور اس کی وجہ سے ہم ڈرون سروسز کے ذریعے ہم کافی چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ پراپر انٹرنیٹ نہیں ہے، الیکٹریسٹی فیلئرز ہیں. یہ سب پرابلمس اگر ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ کس طریقے سے سروائیو کریں گے آفٹر کووڈ جو سچویشن آ رہی ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور ینگ انٹرپرینیورز جو کہ ایک نئے گریجویٹس باہر آ رہے ہیں اور وہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کیا کریں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو پرسسٹنٹ رکھیں پیشنس کے ساتھ؟ دیکھیں کووڈ نے پوری دنیا کو مشکلات میں ڈالا ہے اور اس میں ہمارے ملک میں بھی مشکلات آئیں گی. اب دیکھیں سب سے بڑی جو اپرچونٹی ہے ہمارے لیے، پاکستان میں اکثر کہتا ہوں پاکستان ایک زیر تعمیر ملک ہے. گھر ہوتا ہے نا وہ زیر تعمیر ہو تو اس میں آپ کو اینٹیں لگانے والے لوگ بھی چاہیے، پلسٹر کرنے والے لوگ بھی چاہیے، رنگ کرنے والے بھی چاہیے، کارپینٹر بھی چاہیے، الیکٹریشین بھی چاہیے، ہمیں جو کیمرے لگانے والے لوگ بھی چاہیے. یہ ملک زیر تعمیر ملک ہے، اس میں ہمیں ہر طرح کے لوگ چاہیے اور ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے دن بدن. ہم فاسٹسٹ گروئنگ نیشن میں سے ہیں، ٹاپ 4-5 جو ہیں. تو جہاں انسان بڑھتا ہے وہاں پہ اس کی ضروریات بڑھتی ہیں. ایک بچہ ہے اس کو ملک بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، میڈیسنس بھی چاہیے. اب اس میں اپرچونٹی جہاں کسی ملک کی پاپولیشن بڑھ رہی ہوتی ہے وہاں پہ اپرچونٹیز آٹومیٹکلی کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. کیونکہ اب بچہ ہے وہ بغیر دودھ پیے تو نہیں سوئے گا نا. اگر خدا نہ خواستہ بچہ بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس تو لے کے جانا ہے. بچے کو اپنے کپڑے تو پہنانے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سردی ہو اور بچے کو کپڑے نہ پہنائے جائیں. تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے. تو اس لیے یہ جو شرنکنگ پاپولیشنز ہوتی ہیں نا وہاں پہ چیلنجز اور ہوتے ہیں. جو گروئنگ کمپنی جو کنٹریز ہوتے ہیں نا اس کی چیلنجز اور ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ پیسے نہ ہو، اس کو افورڈ نہ کیا جا سکے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسہ ایک بندے کی، دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ اوبر ڈرائیور ہے، وہ اوبر ڈرائیور کا ایک سکل ہے، اس کو ڈرائیونگ آتی ہے. اور چاہے وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ایک بندے کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ زی پہ لے جاتا ہے تو اس کو پیمنٹ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے میرے لیے یہ یوزیبلٹی کریٹ کی ہے، تم نے ایک سہولت کریٹ کی ہے. بالکل. ہم وہ جو باٹر کا ایک سسٹم ہوتا تھا نا کہ ہم گندم کے عوض کوئی چنے لے لیتے تھے اور چنے کے عوض، زندگی میں آج بھی یہی ہے. بالکل. پیسہ از اے میڈیم، پیسہ کو اٹ سیلف از نتھنگ. پیسہ ویلیو کو ایک ویلیو کنٹینر ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ویلیو کریٹ کرنی ہے. اگر آپ ویلیو کریٹ کریں گے تو اس کے ایکسچینج میں آپ کو ویلیو مل جائے گی. بالکل. اب دیکھیں نا آپ نے انٹرویو کرنے شروع کر دیے، یو آر کریٹنگ اے ویلیو. کوئی بندہ سنے گا، کوئی آپ کا دوست ہوگا، کوئی تو آپ ایک ویلیو کریٹ کریں. اب ظاہر ہے اس ویلیو کی شاید اتنی اہمیت نہ ہو جتنی ایک ویلیو ایک شخص ہے وہ گلی صاف کر دیتا ہے، اس کی شاید تھوڑی سی زیادہ ویلیو ہو. رائٹ. اب ویلیو کی جو کوانٹٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ فارغ پڑا ہوا ہے، جی. آپ کے پاس 10 روپے بھی ہیں، آپ جاتے ہیں بیج خریدتے ہیں، اس پہ اپنی آپ سبزی لگا لیتے ہیں، اس سبزی کو آپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو نہ صرف اپنے گھر کی سبزی آ گئی، سوری، Yes, yes. نہ صرف آپ کے اپنی گھر کی سبزی آ گئی بلکہ آپ نے پڑوس میں بھی سبزی کریٹ دے سکتے ہیں.
बिल्कुल। अब लेट्स सी अगर आपके पास सब्जी बहुत महंगी, आप बाहर बहुत महंगी है, 100 रुपए किलो है, आप उसको शायद 50 रुपए में बेच दें, 20 रुपए में बेच दें, ठीक है। नाउ यू क्रिएटेड अ वैल्यू आउट ऑफ थिन एयर। आप वैल्यू क्रिएशन की तरफ आए। आप अगर अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं, डबल कर लेते हैं, क्वार्टर कर लेते हैं, आपको और इससे ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो वैल्यू क्रिएशन की तरफ जाएं। अगर आप वैल्यू क्रिएट करनी सीख लेंगे, आप जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं होंगे, आपको कभी भी मुश्किलात नहीं पेश आएंगी। असल प्रॉब्लम यह है कि लोग दूसरों की वैल्यू, क्रिएटेड वैल्यू में से शेयर चाहते हैं। दे आर नॉट लुकिंग फ्रॉम द क्रिएटिंग ऑफ देयर ओन वैल्यू। तो वैल्यू जनरेशन इज द की। और फिर नॉट ओनली वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास एक प्लॉट है, आप उसमें सब्जी लगा लेते हैं, सब्जी उग गई है, वैल्यू आपने क्रिएट कर लिया। अब वो आपके 100 रुपए किलो थी, वो टमाटर हैं, खीरे हैं, कुछ भी हैं, 100 रुपए किलो थे। आप कहते हैं ये मार्केट की प्राइस तो 100 रुपया, मैं 100 रुपए में बेचूंगा। तो आपने वैल्यू क्रिएट कर लिया और उस पर आपने टिकट लगा दिया कि ये इतने की होगी तो मैं फिर बेचूंगा। अब आपने सीड खरीदे थे 5 रुपए के, अगर लेट्स सी आप वो किसी ऐसे गरीब को बेच देते हैं जो 20 रुपए में आपसे खरीदने को तैयार है, यू स्टिल बेटर ऑफ 15 रुपीज मोर देन व्हाट यू स्पेंड। अच्छा। ठीक है, असल चीज वैल्यू क्रिएशन की है। आप अगर वैल्यू, मैसिव वैल्यू क्रिएशन शुरू कर दें, यू कैन ऑलवेज मेक लिटिल बिट मोर मनी, और आप इसको चीपर कर सकते हैं दूसरों के लिए। अब ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, बहुत सारी इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप अब देखें ना, किसी, ये जो एयरबीएनबी था, उसने कहा आपका घर खाली पड़ा है, आप 6 महीने के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप किसी को रेंट कर दें। वो वैल्यू कुछ नहीं पड़ी हुई, फालतू थी। ईबे क्या था, बिल्कुल। ईबे ने कहा एक चीज आपका गार्बेज है, किसी के लिए वो एक प्रिंटर है, मेरे लिए पुराना हो गया, सही नहीं है। लेकिन किसी शख्स के लिए वो प्रिंटर भी नहीं है, उसको सिर्फ एक पेज प्रिंट करना है, उसके लिए वो भी ठीक है। एक चेयर है, मेरे लिए वो पुराने फैशन की है, मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन किसी के लिए। तो वैल्यू को एक्सचेंज करना सीखें। आपके लिए शायद उसकी वैल्यू इतनी कम हो, लेकिन दूसरे के लिए शायद ज्यादा हो। एक बंदा है, वो सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकता बाजार से खरीदना, आपके लिए 15 रुपए भी ठीक है, आपने अपनी वैल्यू भी क्रिएट कर ली, आपने किसी और के लिए भी वैल्यू। तो असल चीज वैल्यू क्रिएशन है। जब आप वैल्यू क्रिएशन, और वैल्यू क्रिएशन दो तरह की होती है, एक होती है टू फिक्स द प्रॉब्लम, और दूसरी होती है टू फिल द नीड। सही। दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। इस मुल्क में इतने गैप्स हैं, इतनी जरूरतें हैं और इतनी मुश्किलात हैं, आप एक मुश्किल को भी फिक्स कर दें, यू विल ऑलवेज हैव अ मनी। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू। हम लोग कंफ्यूज हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है अपने पर्पस में ना, दैट्स द प्रॉब्लम। तो वैल्यू क्रिएशन की तरफ आए। जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप वैल्यू क्रिएशन की तरफ जाते हैं, यू क्रिएट द वैल्यू, यू विल ऑलवेज फाइंड समवेयर समबडी इज विलिंग टू पे फॉर यू। बिल्कुल सही बात की है सर। जैसे एक मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि हमारा माइंडसेट ये भी होता है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ हमारे पास तो सब कुछ है, तो फिर हमें, या हम आराम कर रहे हैं तो हमें और जरूरत ही नहीं है, बस अल्लाह पाक का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। और हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट करने के ऊपर हम काम ही नहीं करते बिल्कुल, कि हमारे से किसी और को फायदा होगा, हम जो है एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और कोई दूसरे का बच्चा, मोहल्लेदार का बच्चा जो है वो हमारे साथ चलेगा, हमारे से कुछ सीखेगा। तो सर, आप जो अप्रेंटिसेस के लिए ये काम कर रहे हैं, ये हम दोबारा इस पे आएंगे कि आप जो है वो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव और ये जो आपने चूज किए है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तो सर इसके लिए आपका क्या प्लान है? आप जो है वो सिर्फ 100 स्टूडेंट ही आपने क्यों चूज किए? आपकी इतनी ऑडियंस है, आपके फैन क्लब में जो है वो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट हैं, तो आपने सिर्फ 100 क्यों चूज किए? देखिए, असल में जो मेरी विजन है, टू गेट टू द पीपल टू द लेवल वेयर दे शुड बी, वो काफी स्ट्रांग है। मैं चाहता हूं कि वो इसमें, देखो हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था, उसमें से बिल्कुल। एडमिशन
में हमने सिर्फ पैसे ले लेके भर्ती शुरू कर दी, नंबर्स की गेम को बढ़ा दिया कि जी हमने इतने लोग पढ़े लिखे, अब उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नहीं रही। वो पढ़े लिखे डॉक्टर उस क्वालिटी के नहीं है, वो इंजीनियर उस क्वालिटी के नहीं है। डिग्रीज तो हैं, दे आर डिग्री होल्डर्स बट दे आर नॉट क्वालिटी होल्डर्स, राइट? क्वालिटी नहीं है। तो मेरी एक ये ख्वाहिश थी कि हम 100 लोग वो हों जो जो इस काबिल हों। आप देखें ना, कोलंबिया बिजनेस स्कूल जो जाता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो फेलियर हो लाइफ में। जो हार्वर्ड जाता है वो हार्वर्ड से निकल के एक सक्सेसफुल इंसान होता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हार्वर्ड सिर्फ उन लोगों को लेता है जो सक्सेसफुल होने के काबिल होते हैं। वो हर नकम्मे अरे गहरे जो पैसा दे सकता है उसको नहीं ले लेता, उसका एक क्राइटेरिया टू इंटर होने। तो मैं नहीं चाहता था कि हर जो बंदा है जो टाइम वेस्टर है वो इस स्ट्रीम में आ जाए। अब हम 220 मिलियन की कौम है, उसमें से अगर मुझे 100 भी ईमानदार और मेहनती और ज़हीन और सीखने वाले और अपने आप को चैलेंज करने वाले ना मिले तो अफसोस की बात है। तो ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंटल एक एक चीज है, राइट? मैंने कल भी एक चीज कही कि ये 100 को मैं 100 तक ही रखूंगा इसमें, और हमने इंटर नहीं करना इसमें से, सिर्फ 100। इसमें से ड्रॉप आउट होंगे, हम नए लोग लेंगे, उनमें से ड्रॉप आउट करेंगे, लेकिन ये रहेंगे 100 ही। और मेरा ये इस सॉर्ट ऑफ PhD प्रोग्राम फॉर 5 ईयर्स 6 ईयर्स। मैंने लोगों को कहा है कि आप 5 से 7 साल दें, मैं देखता हूं आप कैसे नहीं सक्सेसफुल बनते। जो चीजें मैंने 30 साल की मेहनत से की हैं, आई वांट देम टू अचीव इन अ 5 ईयर पीरियड। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है इस PhD प्रोग्राम इस बिजनेस में, कि इन लोगों की ग्रूमिंग करनी है स्लोली एंड स्लोली। और फिर उसके बाद का भी एक मैंने प्लान सोचा हुआ है शहीन्स का, कि इसमें से जो अच्छे होंगे, इससे भी जो अच्छे निकलेंगे, ये असल में समझ ले कि एक एंट्री क्राइटेरिया है। फिर इससे भी जो अच्छी क्रीम है, वो 10 के करीब मैं सोच रहा हूँ लोग, कि उनको लिटरली मैं हेल्प किया करूंगा। आई विल ट्राई टू हेल्प देम, टीच देम। लेकिन पहले वो देखेंगे कि वो 2 तो 3 साल सरवाइव करते हैं। अब देखें ना, हम छोटी छोटी बातें कहते हैं, और हर वो छोटी बात जो हम कहते हैं उसकी कोई ना कोई, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे है, उसकी कोई रीजन है बिहाइंड द सीन। और हम उसको ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। देखिए, आपने कुछ लोगों के ने अपने इर्द गिर्द एक मसनूई खौफ का दायरा फैलाया हुआ था, उसके खौफ को खत्म कर रहे हैं। कुछ लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी शाय थे, तो उस शायनेस को खत्म करने की कोशिश करें। क्योंकि इन बिजनेस वर्ल्ड यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू मूव फास्ट, यू हैव टू ऑफर समथिंग। तो कोशिश हमारी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे लेके जाए। अब मेरा प्लान ये है कि अगर ये 100 लोग जो चीजें आप देखें ना, ये कोई कोई सीक्रेट सोसाइटी तो है नहीं, वेरी ओपनली वी आर टीचिंग। अगर एक बंदा नहीं भी सिलेक्ट हुआ 100 में से, जो चीज उनके सामने है बाकी लोग शेयर कर रहे होते हैं, आप उनको फॉलो करना शुरू कर दें लोग, तो उनमें से हो जाएंगे। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस वक्त कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाला नहीं है, या उस प्रोग्राम में आके लोग कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जाहिर है कुछ चीजें हैं वो एक्सक्लूसिव होती हैं सिर्फ अपने अप्रेंटिसेस के लिए, तो वो चीजें तो शायद वो उनके तक ना जाए। लेकिन 60% 70% चीजें तो हम ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। वो चीजें तो, या अप्रेंटिसेस को फॉलो करना शुरू कर दें, तो हम वो जो एक पिरामिड है ना, कि सबसे ऊपर एक बंदा है, उसके नीचे नीचे तक बढ़ जाए। तो अब अप्रेंटिसेस के अपने फॉलोअर्स होने चाहिए 100 लोग। अगर आप वो 100 बना लें, उससे आगे 100 आ जाएं, तो यू कैन सी कि वो पिरामिड किस तरह फैलता जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता। और रिफाइनमेंट हम ऊपर लेते जाएं और पिरामिड को बढ़ाते जाएं। सही सही, बेहतरीन सर। इसके साथ ही काफ़ी टाइम हो गया, आई नो कि आपका टाइम जो है वो बहुत प्रीशियस है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी बहुत सारी बात हो रही है, और इस तरह से मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे क्वेश्चंस करता जाऊँ और आप आंसर देते जाएं, लेकिन हम टाइम का जो है वो थोड़ा सा करेंगे। तो सर, इसको एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो इस टाइम सर आपका पाकिस्तान का जो ट्रिप है, ये कैसा इस टाइम चल रहा है, और आप पाकिस्तान में हैं, और आप कब वापस आ रहे हैं, और इस टाइम जो पाकिस्तान में आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, कि ताकि आपका हमारे ऑडियंस जो है वो जान सके कि इस टाइम पाकिस्तान में आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है ट्रिप्स, अभी ठीक हैं। अभी हमारी कुछ
ایک تو عید کی چھٹیاں ہیں, ایز آپ کو پتا تھا کہ لاک ڈاؤن تھا, چھٹیاں تھیں, عید پہ کافی لمبا یہاں پہ بریک آ جاتی ہے. تو اس کے بالکل بعد ابھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دوبارہ, اور اسپیشلی ابھی لمیٹڈ اوپن ہو رہی ہے مارکیٹ, تو اس کو دیکھتے ہیں. پروجیکٹس ٹھیک ہیں گیون دا سچویشن. ہم جس سچویشن میں ہیں وہ تھوڑا سے مشکل حالات ہیں, تو ان کو واپس لے کے آتے ہیں اس لیول پہ جہاں پہ یہ واپس اپنی جو طرف جا رہے تھے ہم اس طرف آ جائیں. پری کورونا انوائرمنٹ میں آتے تو شاید 2-4 مہینے لگیں گے ابھی, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو یہ ٹھیک ہو جائے. اب میں واپس کب آؤں گا, میں کوشش کروں گا کہ میں آ جاؤں. آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے. بالکل ابھی مجھے ٹرکی جانا ہے, اٹلی میں کچھ 2-3 کام ہے, وہاں جانا ہے. میں یورپ میں تھا, میری بہت ساری اپوائنٹمنٹس تھی, میٹنگس تھیں, وہ نہیں کر سکا کیونکہ آپ کو پھر پتا ہے یورپ واز کمپلیٹلی ان لاک ڈاؤن سچویشن. تو بہت ساری جگہوں پہ مجھے جانا ہے جہاں پہ میٹنگ اسکیجول تھیں, یا بزنس سے ریلیٹڈ جو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں دے کین بی اونلی کلوز فیس ٹو فیس, ان کے لیے وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے. تو travel is part of a international businessman. I mean, it's very difficult to do business while we are not traveling. تو ہم کوشش میں کر رہا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ اس لیول تک لے کے آیا جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن ابھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیلنجز تو ہوں گے پاکستان میں. پوسٹ کرونا ورلڈ میں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کتنا ایزیلی اور سلولی اوپن ہوتا ہے. سب کنٹریز کانشیس ہیں پاکستان میں بھی, اور میری واپسی کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فلائٹس کتنی اچھی اور کب اویلیبل ہوتی ہیں. اسپیشل فلائٹس پہ میں آنا نہیں چاہتا کیونکہ اٹس ناٹ ایمرجنسی. تو بالکل کچھ لوگ جو ایمرجنسی کی وجہ سے ٹریول کر رہے ہیں, آئی وانٹ not even want to take a single seat away from those people. تاکہ دیکھیں جیسے مجھے تھا کہ میں آنا چاہتا تھا یہاں پہ واپس پیرنٹس کے پاس, کیونکہ میرے ساتھ میرے فیملی کے ممبرس تھے, ان کے لیے آنا ضروری تھا, وہ they were running out of visa. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, ان کے اپنے چیلنجز ہوں گے, کوئی بزنس ہوں گے. تو آئی کین آپریٹ ریموٹلی, تو میں ابھی تک رہوں گا جب تک یہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ میں keep people update on سوشل میڈیا کہ ان کو پتہ چلتا رہے. سر سب سے اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ, کیونکہ آپ نے سر بہت سارا ٹف ٹائم دیکھا ہے اپنی لائف میں, لیکن آپ پھر بھی پیشنیٹ ہیں. آپ کی جو آپ کی کریج ہے, آپ کا بہت اسٹرانگ سورس ہے موٹیویشن کا. تو میں چاہوں گا کہ سر آپ ہمارے ینگ انٹرپرینورس کو کوئی موٹیویشنل ٹپ دیں کہ اس ٹف ٹائم کے اندر دوبارہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ سیٹ ہوں گی. تو آپ لاسٹ ورڈس پلیز جو ہیں وہ اینڈنگ ورڈس دیں. جی تھینک یو. دیکھیں ایک چیز میں کہوں گا کہ سچویشن کتنی بھی بری ہو, ہمیشہ ہوپ فل رہا کریں کہ بیسٹ یٹ ٹو کم. زندگی میں ایون میرے ساتھ جتنی بھی میں سکسیس پہ چلا جاؤں, میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر شمالی علاقہ جات میں جائیں یا پہاڑی علاقے میں کہیں جائیں, تو آپ جب کسی چوٹی پہ پہنچتے ہیں تو اس سے آگے اس سے بڑی چوٹی آپ کو نظر آتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہاں جانا ہے. جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ جس لیول پہ بھی سکسیس ہو ان کی, جیسے ہی وہ اس سے آگے دیکھتے ہیں ان کو ان سے آگے منزل نظر آتی ہے, کیونکہ ہماری ایک ویژن ہوتی ہے وہ بلاک ہوتی ہے. لیکن اگر آپ روڈ پہ ہیں جس میں کرو ہے, تو آپ ایک خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں, جب تک وہ کرو ٹرن نہیں کرتے آپ کو وہ آگے نظر نہیں آئے گی. پہاڑی پہ ہیں تو آگے آپ کا ویو بلاک ہوتا ہے. زندگی میں آپ جتنا لیول آپ کا بڑھتا جاتا ہے, آپ کی ویژن بڑھتی رہتی ہے, آپ کے گولز بڑھتے رہتے ہیں, آپ کی جو آپ کے منصوبے ہوتے ہیں, مشنز ہوتے ہیں, وہ بڑھ جاتے ہیں. وہ اپنی ذات سے نکل کے کمیونٹی اور کمیونٹی سے نکلتے کہ اس سے بھی بڑے لیول پہ چلے جاتے ہیں. اب اس بزنس میں بے شک سچویشن تھوڑی سی نازک ہے, اٹس ناٹ آئیڈیل سچویشن, لیکن اگر آپ بڑی بڑی کمپنیز دیکھیں جنہوں نے سکسیس شروع کی, وہ کوئی گریٹ ڈپریشن میں شروع ہوئی, لائک کارڈیاک کیٹلاگ دیکھ لیں, وہ شروع ہوئی گریٹ ڈپریشن میں. اب بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں, آئی کین گیو یو ہنڈریڈز آف ایگزامپل. تو ایک مایوس نہ ہوا کریں, جو بھی کوئی سچویشن ہو مایوس نہ ہوا کریں. ہم مایوس نہ ہونے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. آپ سوچیں کہ آج میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے
تو آج کے دور میں جتنے بھی ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ ہیں، تو آپ کچھ پڑھ لیں، آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لیں جو آپ کو بزنس سکھا دے، کوئی بک پڑھا دیں، بک پڑھ لیں، کیونکہ اگر آج آپ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ آج جو آپ کا نالج ہے اس کو آپ ڈپلوائے کر سکیں، اور اس کی میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے جو آپ کو 100 روپیہ پر ڈے کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آپ کا وہ آج 100 روپیہ آپ نہیں کما پا رہے، تو آپ 3,000 روپے نہیں کما پا رہے ایک مہینے کے لیے، لیکن اگر آپ اپنے اسکل سیٹ کو بڑھا لیں اور اگر 2 مہینے کے بعد آپ ڈیلی کا 200 روپیہ کمانے کی کیپیسٹی میں آ جائیں، وہ آپ کے وہ جو پچھلے لاسز ہوئیں گے سب ریکور ہو جائیں، وہ آپ کو وہ اس کو میگنیچیوڈ آف منی فار دا ریسٹ آف یور لائف کر لیں۔ زندگی میں میرے پاس بہت بہت برے وقت آئے، 9/11 کے بعد بہت چیلنجنگ ٹائم تھا، آپ کو پتہ نیو یارک میں رہنا، اور تو جو بھی میرے پاس ڈاؤن ٹائم، اس کو ڈاؤن ٹائم کہتے ہیں، تو جو بھی یہ ڈاؤن ٹائم ہو اس میں اپنے اسکل سیٹ کو شارپ کر لیں۔ اگر ایک بندہ ہے وہ کسی زمانے میں یہ لکڑی کا جو لوگ کام کرتے تھے، ان کے جو اوزار ہوتے تھے جب وہ ان کے پاس ڈاؤن ٹائم ہوتا تھا اس کو تیز شارپ کر لیتے تھے۔ آج کے زمانے میں کیونکہ انفارمیشن سینٹرک ٹائم ہے، اگر آپ کی انفارمیشن بڑھ جائے گی، آپ کا نالج بڑھ جائے گا، آپ کا ہنر بڑھ جائے گا، آپ کے نیٹ ورک بڑھ جائے گا، تعلقات بڑھ جائیں گے، جیسے ابھی آپ ہیں مجھ سے بات کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی ہے، 10 بندوں سے ڈیلی جو اچھے ہیں ان کو ای میل کریں، ان سے کنیکشن ڈیولپ کریں، اپنی جو آپ کا اسکل ہے اس کے بارے میں لکھیں، ویب سائٹس پہ، لنکڈ ان پہ ڈیلی کوئی چیز پوسٹ کر دیں، کچھ اپنا اسکل کے اپنے کسی کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو فالو کریں، ان کے ساتھ کامنٹس لکھیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی اویئرنس آ جائے گی لوگوں میں، آپ کو لوگوں کو پتا چل جائے گا اس بندے کے پاس یہ اسکل ہے، یہ انٹرویو اچھا کر سکتا ہے، اس کو بات کرنی آتی ہے، اس کا نالج کیا ہے، یہ جب جس سے بات کرتا ہے اس کے نالج کی جھلک آتی ہے اس کے بات کرنے سے۔ اب لیری کنگ لائیو ہے، جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بندہ ہے۔ آپ انٹرویو کرنا سیکھ لیں، انٹرویو کرنا سیکھیں گے آپ پہ خود اعتمادی آئے گی، آپ میں نالج بڑھے گا، آپ کو پتا چلے گا کس سلیقے سے کیسے بات کرنی۔ زندگی کا کوئی ایکٹیویٹی آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی لانگ رن میں، آپ کو ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت انسٹنٹ پے بیک نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی کام سیکھا ہے اس کو آپ انسٹنٹلی اس کا ریوارڈ آپ کو نہ ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لانگ رن میں آپ کا کبھی اس کا پے نہ ہو۔ میں نے ایک بار فرینکن کوی کا ایک کورس لیا اور وہ 4 سال تک میرے کسی کام نہیں آیا پروجیکٹ مینجمنٹ 90s میں، اور صحیح 4 سال کے بعد I made a ton of money out of that course کیونکہ وہ I knew that thing۔ سیم چیز 9/11 کے بعد کچھ ڈاؤن میرے پاس ٹائم آیا، میں بیٹھا پڑھتا رہتا تھا، اس کی رائٹ اوے I didn't make any money out of that، لیکن 8-10 سال بعد اسی نالج کو یوز کر کے جو میں نے 8-10، تو ہمارے ہاں سب سے جو بڑا چیلنج ہے لوگ انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں، اگر انہوں نے صبح بک پڑھی ہے تو شام کو چاہتے ہیں کہ اس کے پیسے ان کی جیب میں ریٹرن آ جائے۔ دیکھیں آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ ورلڈ میں نہیں ہم رہتے، اٹس اے کیومولیٹو ایفرٹ۔ آپ ایک دن جم جائیں گے آپ کے مسلس نہیں بنیں گے، آپ باڈی بلڈر نہیں بن سکتے، لیکن اگر آپ 6 مہینے ہر روز 15 منٹ کے لیے جم جائیں اور ایکسرسائز کریں، 6 مہینے بعد آپ کی ٹون باڈی ہو جائے گی، آپ کو اس کی ریفلیکشن آپ کی باڈی میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں 6 مہینے تک کرتے رہیں، سال 2 سال 3 سال تک کرتے رہیں، ہر بندے کا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس لیول سے شروع کر رہا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اس میں کانفیڈنس بالکل نہیں تھا، زیرو تھا، نیگیٹو تھا، اس کا کانفیڈنس آتے ہوئے، اور ایک بندہ جو 7-8 لیول پہ تھا اس کا 10 تک پہنچتے ہوئے ٹائم ہے، ایک بندہ -10 میں تھا اور ایک بندہ 7 پہ تھا، اس کو ڈفرنٹ ٹائم لگے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پاس نالج بھی ہو، کنیکٹیوٹی بھی ہو، کنیکشنز بھی ہوں، اس کے بعد آپ کے پاس سکلز بھی ہوں، سافٹ سکلز بھی ہوں، اور آپ پیسہ نہ کما سکیں، یا اگر آپ کوئی پروجیکٹ شروع کریں لانگ رن وہ کامیاب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک پروجیکٹ فیل ہو جائے، لیکن آپ اگر اس فیلئر سے کوئی لرن کر لیں لیسن، تو آپ کا کوئی دوسرا پروجیکٹ شاید کامیاب ہو جائے اور اس کو آپ کو اس سے زیادہ بڑا ریوارڈ مل جائے۔ میں اس کی اگزامپل اکثر دیتا ہوں کہ لنکڈ ان کا جو ایک فاؤنڈر ہے ہافمین، اس نے social.net شروع کی، وہ فلاپ ہو گیا، وہ گھر گیا، اپنے والدین کے ساتھ رہا، اور امریکہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی انسلٹ ہے۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ بیسمنٹ میں ٹائم گزارا، لیکن وہ کرتا رہا، ہمت کرتا رہا، سیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ لانچ کی اپنی لنکڈ ان، اور وہ ملٹی بلینئر بن گیا،
ठीक है। इंडिया का ऐसे ही एक लड़का है, उसने 3-4 उसके स्टार्टअप फेल हुए, सीखता रहा, करता रहा, इवेंचुअली इज अ मल्टी मिलियनर नाउ। आप फेसबुक के मार्क जकरबर्ग की स्टोरी पढ़ लें, उसने वो हॉट एंड नॉट के नाम की एक पहले शुरू की, वो नहीं कामयाब इतनी हुई, फिर उसने फेसबुक बनाई, वो कामयाब हो गया। जिंदगी में जो आपके वक्ती फेलियर्स होते हैं या मुश्किलात होती हैं, उसमें गिव अप ना किया करें। उसमें आप एक लॉन्ग टर्म अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि आपने जिंदगी में क्या अचीव करना है, हाउ वेल कनेक्टेड यू वांट टू बी, हाउ पीपल वांट्स टू रिमेम्बर, कि आप कैसे, लोग आपको कैसे याद रखें, कैसी चीजें आपके बारे में लिखें जिस दिन आप नहीं होंगे इस दुनिया से। कोई बड़ा मकसद सोचें, अपनी जात से बड़ा मकसद। उसमें आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपका मुल्क हो सकता है। जो लोग अपनी जात से बढ़ के सोचते हैं वो कभी फेल नहीं होते। आप उस लाइन ऑफ ड्यूटी में कभी ना कभी सक्सेसफुल जरूर हो जाते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट टेक्स लिटिल बिट टाइम टू गेट देयर। आप आज जो भी आपका डाउन टाइम है उसको 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में डिवाइड कर, 33% पढ़ाई पे लगा दें, 33% नेटवर्किंग पे लगा दें, और 33% जो है वो जो भी आप मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं, जो काम स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कर दें। जब आप ये सीखेंगे चीजें और दूसरों को सिखाते रहेंगे और अच्छे इंसान बन के करते रहेंगे, यू विल हैव अ वन डे, आपका वो दिन आएगा। अल्लाह दे घर च देर है नेर नहीं। बिल्कुल डर, आपको अपने उस वक्त का इंतजार करना है मुश्किल मिजाजी से, और पढ़ते रहना है और अपनी एफर्ट को नहीं छोड़ना। क्रिकेटर की मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि एक बंदा एक दिन में, पहले दिन जिस दिन फास्ट बॉलिंग करवाता है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नहीं चला जाता, लेकिन अगर आप करवाते रहें, जीतते रहें, छोटी छोटी विक्ट्रीज करते रहें, तो इवेंचुअली यू विल। तो छोटी छोटी विक्ट्रीज की तरफ देखें, छोटे छोटे काम करें, कनेक्टिविटी करें, पढ़ते रहें, करते रहें, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। ग्रेट, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर। इसके साथ ही मैं आपका जो है ना बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और हमारे व्यूअर्स अभी भी हमें देख रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और आई आई होप कि उनकी जो है वो डेफिनेटली इस सारी हमारी डिस्कशन का इनकी लाइफ के ऊपर, हम सब की लाइफ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। हम इसी तरीके से जो है वो आगे चलेंगे, पॉजिटिव जो है हम पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखेंगे, तो एक दिन हमें जो है वो हमारा लक चार्म है वो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा, और हम कोशिश करते रहेंगे तो हम एक दिन अचीव लाजमी कर देंगे। इसके साथ ही सर, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और हमारे व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने देखा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस हमारी कन्वर्सेशन को शेयर करें। आपको या आपके चाहने वालों को, आपके जानने वालों को इसका बहुत फ़ायदा होगा लाइफ में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।